کیا تعلیم ایک فضول چیز ہے؟ کیا اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے؟ کیا امیر بننے کے لیے بے تعلیم ہونا ضروری ہے؟ کیا ایک تعلیم یافتہ شخص صرف جاب ہی کر سکتا ہے یا وہ صرف جاب ہی کرے گا، کوئی کاروبار وہ نہیں کر سکتا؟ اور سب سے بڑا سوال کہ تعلیم اچھی ہے یا کاروبار؟ یہ ٹاپک کافی کمپلیکس اور کافی لمبا ہو سکتا ہے، اس پر کافی بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم ان 5 بڑے سوالوں کا ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا تعلیم ایک فضول چیز ہے؟ تو میرے خیال میں تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ آپ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ موبائل اور اس میں جتنے اپلیکیشنز ہیں، یہ سب کے سب کسی تعلیم یافتہ شخص کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے وہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کو بنانے والا، آپ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں اس کو بنانے والا ایک انجینئر، وہ بھی ایک تعلیم یافتہ شخص ہی ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ سارے لوگ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر یا بالکل تعلیم کو نظر انداز کر کے کوئی کاروبار شروع کر لیتے تو کیا معاشرے میں ان لوگوں کی جو جگہ ہے وہ خالی نہیں رہتی؟ اصل بات یہ ہے کہ تعلیم بالکل بھی فضول نہیں ہے۔ تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اگر آپ کی تعلیم آپ کو دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھاتی تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم بنا سوچے سمجھے ڈگریوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ ہم ڈگری کو امیر ہونے کا لائسنس سمجھتے ہیں۔ ہم ایسے فیلڈز میں جاتے ہیں جن کی کوئی پریکٹیکل ویلیو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا مطلب کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، کسی کے اوپر اعتراض کرنا یا کسی کی حوصلہ شکنی کرنا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا ایم اے ہسٹری کرتا ہے، تاریخ میں ایم اے کر لیتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ معاشرے میں اس فیلڈ کے جابز کتنے کریٹ ہو رہے ہیں، یا اگر اس لڑکے کو جاب نہ ملے تو وہ اور کیا کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے 16 سال تعلیم پر لگا لیے اور پھر آخرکار اس نے تاریخ میں ایم اے کر لیا، تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ لڑکا جس نے اپنی زندگی کے 16 سال تعلیم پر لگائے ہیں، کیا یہ 16 سالوں میں اس نے جو کچھ سیکھا ہے، اگر اس کو کہیں پر جاب نہیں ملتی تو یہ لڑکا اس تعلیم کی بنیاد پر ایسا کیا کر سکتا ہے جس سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ کر سکے؟ اس موضوع پر کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال اس بات پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں کہ تعلیم بالکل بھی فضول چیز نہیں ہے، لیکن تعلیم ایسی ہو کہ آپ کو جدید دنیا کے بدلتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کر سکے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کیا اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب بہت مشکل ہو سکتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ تعلیم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دولت بہت کچھ دیا ہوا ہے، یا اگر آپ کے پاس دولت یا پیسہ اتنا نہیں ہے، آپ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دل میں عہد کیا ہوا ہے کہ آپ لیٹس سپوز آپ ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کریں گے، اور یہی آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، تو پھر بے شک آپ ڈاکٹر بننے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں، اور آپ اس اسٹرگل میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر روتفا نے کیا تھا۔ ڈاکٹر روتفا جرمنی کی ایک ڈاکٹر تھی، وہ یہاں پاکستان میں آ گئی، کراچی میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کھور کے جو جذام کے مریض ہیں، لیپرسی کے، وہ بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے یہ دل میں عہد کیا، چونکہ وہ کرسچن سسٹر تھی۔ یہ الگ بحث ہے کہ کرسچن فادر اور سسٹر کیا ہوتے ہیں، ایک مذہبی بحث ہے، لیکن اس نے لوگوں کی خدمت کرنے کا عہد کر لیا، اور تقریباً 45 سال یہاں کراچی میں رہیں۔ یہاں وہ بوڑھی ہو گئی، یہاں ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور ان کی خدمت کی وجہ سے کراچی میں جو کول کے مریض تھے، جو جذام کے مریض تھے، ان کی ریشو کافی کم ہو گئی، یہاں تک کہ سارے پاکستان سے لے کر افغانستان سے بھی لوگ علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر روتفا کے پاس آتے تھے، جو جذام کے مریض تھے۔ تو اگر آپ اس طرح کا کوئی جذبہ دل میں رکھتے ہیں تو پھر بے شک آپ اس لیول تک، مطلب میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ جدوجہد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ پوٹینشیل صرف کاروبار میں ہے، کیونکہ اگر آپ ایک کامیاب پروفیشنل بن بھی جائیں، آپ ایک کامیاب وکیل بن جائیں، آپ ایک کامیاب ڈاکٹر بن جائیں، آپ ایک کامیاب انجینئر بن جائیں، تو بھی میرے خیال سے آپ کے جو خواب ہیں، جو آپ کا بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ پیسہ کمانے کے جو خواہش ہے آپ کی، وہ آپ ان سے پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت زیادہ دولت کمانے کے چانسز کاروبار میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت پروفیشن کے۔
تیسرا سوال ہے کہ کیا امیر بننے کے لیے بے تعلیم ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ تعلیم ہمیں ایک معاشرے کا مفید انسان بناتی ہے۔ بل گیٹس اور ایلان مسک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بل گیٹس نے 13 سال کی عمر میں جو مائکروسافٹ ہے اس پر کام کرنا شروع کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ پھر وہ یونیورسٹی لیول پر تھے جب ان کی کاروباری مصروفیات کافی بڑھ گئیں اور انہیں تعلیم اور کاروبار میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا، تو انہوں نے تعلیم کو چھوڑ کر اپنی پوری توجہ کاروبار پر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی آپ کے پاس سکل ہے اور آپ فوراً سے جذباتی ہو کر اپنے تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ڈیسیژن آپ کے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ایلان مسک ایک یونیورسٹی گریجویٹ ہیں۔ ایلان مسک نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے وہ بھی اپنی پی ایچ ڈی کو کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ اگر امیر بننے کے لیے بے تعلیم ہونا ضروری ہوتا تو آج سوڈان، نائجیریا اور صومالیہ کے لوگ دنیا کے امیر لوگ ہوتے، کیونکہ وہاں پر خواندگی کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ایک تعلیم یافتہ شخص صرف جاب ہی کر سکتا ہے، صرف ملازمت ہی کر سکتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا؟ تو میرے خیال سے کسی بھی ڈگری پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ شخص صرف جاب ہی کرے گا، یہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے کاروبار کرنے کی۔ ڈاکٹر پیٹرک سونشانگ ایک ساؤتھ افریقن امریکن ہیں۔ وہ ایک سرجن تھے پیشے کے لحاظ سے۔ وہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں چلے گئے، کاروبار شروع کی انہوں نے، اور اب ان کی جو نیٹ ورتھ ہے ان کی کمپنیز کی وہ تقریباً $5 بلین ہیں۔ اسی طرح جے چودھری جو ایک انڈین امریکن ہے، وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے، وہ سائبر سیکیورٹی کے انڈسٹری میں چلے گئے، ان کی کمپنیز ہیں سائبر سیکیورٹی کی، اور ان کی نیٹ ورتھ تقریباً 15.4 بلین ہے۔ یہ صرف 2 آدمی نہیں بلکہ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن انہوں نے کاروبار کا راستہ چنا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ کاروبار میں چلے جائیں، اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل کی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کاروبار اچھی ہے یا تعلیم؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ آپ اپنے جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں دیجئے۔ اگلی ویڈیو میں اس سوال کے جواب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔